پالیسی میں یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے اور نصرہ ٹاور کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس کو گرا دیا جائے. آپ نظام عدالت کو گرا رہے ہیں, آپ مدینہ مسجد کو گرانے کا حکم نہیں دے رہے, بلکہ ہماری اقدار, ہماری ویلیوز, ان سب پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ نہیں گرے گی, اس لیے نہیں کہ آپ ہمیں مت سکھائیں, ہمیں پتا ہے کہ مسجد کو کس طرح سے بنانا چاہیے, ہمیں وہ ساری سیرت کی مثالیں بھی پتا ہے. لیکن یہ کسی کی گھر جاگیر نہیں تھی, یہ مسجد یہ کسی کا گھر نہیں تھا, یہ ایمنٹی پلاٹ تھا. اگر اس کا اسٹیٹس پارک تھا تو اہل محلہ نے یہ کام کیا اور کسی محکمے سے ریگولرائز کروایا ہے. 40 سال سے یہ مسجد موجود ہے. آپ فیلکن مال کو تو آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی بلڈنگ پہ لکھ دیا گیا ہے وار کالج. کیا لکھ دیا گیا؟ ایئر وار کالج لکھ دیا گیا ہے. جسٹس گلزار صاحب نے کہا یہ ایئر وار کالج بن گیا. تو یہ 2 نمبری نہیں چلے گی صاحب, 2 نمبری نہیں چلے گی. 2 نمبری چیف جسٹس آف پاکستان کرے وہ بھی 2 نمبری ہے, آرمی چیف کرے وہ بھی 2 نمبری ہے, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کرے وہ بھی 2 نمبری ہے, میں اور آپ کروں وہ بھی 2 نمبری ہے. 2 نمبری, 2 قانون, 2 نظام نہیں چلیں گے. جھوٹ پر عدالت کا نظام چلے یہ نہیں ہو سکتا. لگا دیں آپ توہین عدالت, معافی بھی نہیں مانگوں گا انشاءاللہ تعالی. بنی گالا ریگولرائز کر دیا, عمران خان کا گھر ریگولرائز کر دیا, ڈکار بھی نہیں لی, اور غریبوں کو بے گھر کر دیا, مڈل کلاس لوگوں کو بے گھر کر دیا نصرہ ٹاور نے. اب مسجدوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. کتنی بلڈنگز ایسی ہیں جو پارکوں پہ بنی ہوئی ہیں؟ 35,000 بلڈنگیں ہیں اس شہر میں. اور بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پارکوں پہ بلڈنگ نہیں بننی چاہیے. ہم نے کیس کیا جب ان کی پلنگ بھی نہیں اٹھی تھی, جب کیس کیا تھا. اور اس وقت کے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ تھے, یہ تمام جسٹسز تھے, ان جسٹسز میں سے آج سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا حال یہ تھا کہ 12 مئی 2007 کو دیوار پھلانگ کے بھاگے تھے. آپ تو اسمبلی کے اندر گئے تھے نا پھلانگ کے, وہ کورٹ سے پھلانگ کے باہر نکلے تھے. آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے قوم کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں. ڈرتے تھے ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے. یہی جسٹسز ہیں جو آج چوڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے مقابلے میں ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے. ولی بابر کا کیس کن کورٹ میں جا کر اس کا فیصلہ ہوا. کراچی میں فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی کسی کی. یہی جج تھے. جب کمیشن بنا اور جب بینچیں بنی, لارجر بینچ, تو یہ ڈر گئے اور انہوں نے ٹائم بارڈ ہو گیا, وہ وقت گزر گیا اور انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. آج تک 2007 کے جو دہشت گردی اس شہر میں ہوئی تھی اس کا کوئی عدالتی فیصلہ موجود نہیں ہے. کہ الیکٹرک کے خلاف 5 سال سے تو صرف جماعت اسلامی کی پٹیشن موجود ہے, اس کے خلاف فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ ایک بڑی مافیا ہے, اس کے پاس طاقت ہے. ان کے لیے صرف ریمارکس ہوتے ہیں, ان کے لیے صرف باتیں ہوتی ہیں, خبریں بنائی جاتی ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا. صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عسکری پارک کو KMC کے حوالے کر کے کوئی آپ سے فیلکن کا اور سینما کا نام کیا ڈیوپلیکس, سب کو پتا ہے بھائی, ڈیوپلیکس سینما اور فیلکن کا آپ سے سوال نہیں کریں گے تو اتنے بیوقوف نہیں ہے پاکستان کے لوگ. آپ سے سوال کریں گے, حیات ریجنسی کا سوال کریں گے. طاقتوروں کو آپ مناعت دیتے ہیں, ان کے لیے صرف ریمارکس دیتے ہیں, غریبوں کے گھر ڈھا دیتے ہیں. یہ نظام نہیں چلے گا, یہ انصاف کا قتل ہے, اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور اس میں کوئی بھی بات انصاف کے اور عدالت کے خلاف نہیں ہے. آپ خود جب کوئی جسٹس یہ کہے کہ وہ برہم ہو کر یہ بات کر رہا ہے, اس کے بارے میں خبر چھپے اور اس کو اچھا لگے کہ میں برہم ہو گیا, وہ واقعی برہم ہوتے ہیں, تو جو برہم ہو گیا وہ انصاف کیسے کرے گا؟ سیانہ پاگل ہے, حافظ صاحب سیانہ پاگل ہے, سیانہ بھی ہے پاگل بھی ہے. میں ایسے نہیں کہوں گا, بالکل نہیں, بالکل کہنا بھی نہیں چاہیے, غلط ہے. دیکھیں ایک اصول ہے انصاف کا کہ اس میں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ خاتون کی جو گواہی ہے وہ آدھی کاؤنٹ ہوتی ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ خواتین جذباتی بھی ہوتی ہیں اور بھول کی بیماری بھی ہوتی ہے, ان کی اپنی فزیکل جو ساخت ہے اس کی وجہ سے, جذبات اور بھول. فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ,
اسی طرح سے ججوں کے لیے جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر جذباتی ہیں. ایک چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھ کر جب کہتا ہے نا تم چلے جاؤ, گیٹ لاسٹ, یہ کر دوں, وہ کر دو, گرا دو, اڑا دو. ایک وہ کون سی ہماری بہن کھڑی ہوتی ہے عدالت میں, امبر بھائی, بس وہ جس کے بارے میں کہہ دیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اڑا دو, گرا دو. ایسے نظام نہیں چلتا, اور اس پر سوچنا چاہیے وکلا کو. اتنا بھی کیا پریشانی کی بات ہے بھائی, آپ کی پریکٹس بہت کمالی ہے. اب وکلا اس میں مشورہ کریں کہ جو جج بھی, یہ چیف جسٹس نہیں, کوئی بھی جج, یہ تو ایسے بھی ہم لوگوں نے اپنا چلن بنا لیا, کوئی بھی جج جب اتنے جذباتی استحکام میں کمزور ہو تو پھر اس کو اس جج کے منصب پہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وکلا کا کام ہے نا, آپ وکیل ہیں صرف بھائی, آپ کو سوچنا چاہیے اس بات میں. آپ خود ڈانٹ کھاتے ہوں گے تو یہ سوچنا چاہیے, یہ وکلا کا کام ہے, یہ خود ججز کا کام ہے, اس سابق ججوں کا کام ہے. سیریسلی نہیں ہے, پورا ویسے ہی گلا سوا نظام عدالت کا اور ڈہ جائے گا. اس لیے جو جذباتی طور پر غیر مستحکم ہو وہ فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. آج یہاں پاکستان کا پوری دنیا میں انصاف کے حوالے سے سوال ہے. اس لیے یہ مدینہ مسجد کا نظام, یہ نسلہ ٹاور کا گرا دینا, یہ مشروط ہونا چاہیے اس بات سے کہ آپ کس کس کو گرانے کی بات کرتے ہیں اور کس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے بھائیوں بات ذرا دوسری طرف نکل گئی, ہم عدالت کا رخ بہرحال. لیکن مسئلہ ایک اور ہے, جب آپ اس نظام کے اندر کام کرتے ہیں, ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا بدل جائے, ایک انقلاب آئے, عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو. لیکن جب تک آپ وہ کام کر دینے پر قادر نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو رہنا تو اسی نظام میں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا تیسا بھی ہے یہ چلے, جب تک کہ مکمل نظام کی تبدیلی عوام کی رائے کے ذریعے سے نہیں ہو. تو جائیں گے تو ہم انہی عدالتوں میں, جائیں گے تو ہم اسی اسمبلی میں, اور جا کر مقدمہ لڑیں گے لوگوں کا, جد و جہد کریں گے, اور اس سب پورے کام کو ایک بڑی تبدیلی کے لیے, رائے عامہ کی ہماری کے لیے استعمال کریں گے. اس لیے ہم امتحان لینے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ کل ورنہ پیر کو اس عدالت عالیہ میں بھی جا رہے ہیں اس بل کو لے کر انشاءاللہ تعالی, اور پوچھیں گے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. ہمیں توقع ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جذباتی طور پر غیر مستحکم اگر ہو بھی گئے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مستحکم بھی ہو, کوئی واقعتاً عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ بھی کرے, بعض فیصلے اچھے بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم عدالت کو بھی دیکھیں کہ وہ اس متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں. ورنہ مردم شماری کے معاملے پر, کے الیکٹرک کے معاملے پر, اور بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جس کی بنیاد پر, مطلب میں حیران ہوں نسلہ ٹاور پر 100 موٹیو ایکشن لیا گیا اور اس پر کتنا کنسنٹریٹ کیا گیا, لیکن کراچی کی مردم شماری کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی گئی, جس سے ہماری پوری وسائل, یہ پورا ماسٹر پلان, یہ پورے کراچی کی بربادی اس لیے ہے کہ پورا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے, ہماری گنتی پوری نہیں ہے, ہمارے وسائل کا نظام نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ اسمبلی میں پوری نہیں ہے. اس مردم شماری کے نہ ہونے کی, اس پر کوئی سوموٹو نہیں ہے, اس پر کوئی بلکہ پیٹیشن موجود ہے اور اس پر کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالت کو بھی متوجہ کریں اور ہم کیس وہیں لے کر جائیں گے, جد و جہد دھرنے کی صورت میں بھی کریں گے. اسمبلی میں بات اگر نہیں مانی جائے گی, وہاں اکثریت کہا جائے گا, تو عوام کی اکثریت کو اس شاہراہوں کے اوپر بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہیں تو دھرنا پھر جاری رکھیں, جاری رکھیں. آواز کم لگ رہی ہے, ہمارے نعرے بھی ختم ہو گئے. کیا ہوا, شام کو سارا نکل گیا یار, یہ اس طرح کیسے کام چلے گا؟ خالد کے نعرے بھی ختم ہو جائیں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ آواز دب گئی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر.